السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث لائی ہوں، غور سے سننا۔ صبح کا وقت ہے، گلے میں دقت رہتی ہے، لیکن جب میں یہاں بیٹھی ہوں تو یہ سوچ کے بیٹھی ہوں کہ میرے بہن بھائیوں کے لیے ایک چھوٹی سی حدیث بیان کروں تاکہ اللہ کا حکم ہو جائے، کیا پتہ کون اللہ کا بندہ صحیح راستے پر آ جائے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں دین کی گھر کر جاتی ہیں، تو میرے بہن بھائیوں دین کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ پڑھنے والے کو اگر 10 نیکیاں ہوتی ہیں تو سننے والے کے لیے 20 نیکیاں ہوتی ہیں، اور ہمیں اتنی نیکیاں کمانی ہیں کہ جو ہمارے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا پلڑا ہمارا قیامت کے روز بھاری ہو۔ گناہوں کا تو بہت بھاری ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم گناہ رات دن کرتے ہیں، لیکن نیکی کا موقع ہمیں کبھی کبھی ملتا ہے، تو دین کی بات تھوڑی دھیان سے سن لیا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، ابو المزیر، یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ کی کنیت سے ہے، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا، ابو المدیز، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی۔ آیت الکرسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر گویا اس جواب پر شاباشی دی اور ارشاد فرمایا، ابو المدیز، تجھے علم مبارک ہو۔ آیت الکرسی کا سیکھنا اور یاد ہونا بہت بڑا ذخیرہ ہے انسان کے پاس۔ آیت الکرسی 2.5 پارے کی جو سورہ بقرہ سورت ہے قرآن کے اندر، اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے اس میں بہت بہت عبرتیں اور بہت ہی مفید ہے یہ آیت الکرسی۔ تو میرے بہن بھائیوں اگر کسی کو یاد نہ ہو تو یاد کر لیا کرو، کیونکہ آیت الکرسی کا یاد کرنا یہ سمجھو کہ آدھی اپنی زندگی کی حفاظت ہے۔ تم اسے گھر سے نکلتے ٹائم بھی پڑھو گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ملے گا تمہیں۔ گھر میں گھسنے سے پہلے پڑھ لیا کرو، کہیں باہر جایا کرو جب گھر میں گھسنے سے پہلے پڑھ لیا کرو، اس میں بھی بہت ہمیں ثواب کا مستحق بنایا ہے اللہ پاک نے۔ اور سوتے ٹائم بھی پڑھ لیا کرو 3 بار، پوری رات فرشتے ہماری حفاظت کریں گے۔ اور اس حدیث کا چھوٹا سا فائدہ بتایا ہے کہ ایک روایت میں آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس آیت کی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ سمجھ لیا نا آپ نے؟ اس آیت کے ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ میرا اللہ کتنا غفور رحیم ہے۔ ہم جا سکتے ہیں عرش پہ؟ نہیں جا سکتے، لیکن اللہ پاک نے ایک آیت الکرسی میں ہی اتنا حساب کتاب اچھا بنا دیا کہ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو اس آیت کے اللہ پاک نے غیب سے 2 ہونٹ اور ایک زبان دے رکھی ہے، جو عرش کے سائے پر جا کر پائے کو پکڑ کر
یہ پاکی بیان کرتی رہتی ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جس چیز سے ہمیں فائدہ ہے، ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے فائدہ ہے تو ہم بہت جلدی بھاگتے اس چیز کی طرف کو۔ تو میرے بہن بھائیوں، آیت کرسی کی طرف دوڑو دوڑو اور اسے حاصل کرو دل سے، انشاءاللہ تم دیکھنا تمہیں فائدہ ملے گا۔ کیوں کہ میں ان چیزوں کا استعمال کرتی رہتی ہوں، میرے پاس بہت بہت دور سے آ جاتے ہیں سر کا درد کٹوانے کے لیے، اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے، بہت بہت دور سے آ جاتے ہیں کہ وہاں فلاں انسان ہے، وہ سر کا درد کاٹتے ہیں، جو آدھا سر کا درد ہوتا ہے، یہ بہت مفید ہے اس چیز میں۔ کہتے ہیں نا علم ہے تو اسے بڑھاؤ، اسے گھٹاؤ مت۔ اگر ہمیں کسی چیز کا علم ہے تو ہمیں بڑھانا ہے، اسے گھٹانا نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی میں میرے اللہ نے اتنی شفا دی ہے، اتنی شفا دی ہے، میں نے بتایا نہیں، بہت بہت دور سے سر کا درد کٹوانے کے لیے، بچوں کی پسلیاں چل جاتی ہیں انہیں کٹوانے کے لیے، اللہ کی رحمت سے جن کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ اور جب مجھے نہیں پاتے، بعضی وقت ایسا ہو جاتا میں کہیں دوائی کو چلی گئی یا کہیں بازار چلی گئی، تو بیچارے مایوس ہو کے کہتے ہیں سلطانہ باجی کا ہاتھ میں اللہ پاک نے اتنی شفا دی ہے، اللہ پاک کی رحمت سے وہ ہاتھ رکھتی ہیں اور ہمارا بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو میرا دل اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا دل خوش ہوتا ہے، میں یہ کہتی ہوں اپنے دل میں کہتی ہوں کہ اللہ، عزت اور ذلت تیرا ہاتھ ہوتی ہے، میرا تو صرف کام ہے، لیکن شفا دینا تو تیرا نام ہے کہ اللہ شفا دے گا۔ تو جب ہم اس کام کو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ شفا دیتا ہے، ہماری تو اوقات نہیں، ہم کسی کا کیا کام کریں گے، یہ اللہ کی اوقات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے، یہ اللہ کی اوقات ہے جو ہر شے پہ قادر ہے۔ جب بھی کوئی کام کرو اللہ سے یہ کہہ کر کرو کہ میرے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے کرا، تیرا حکم ہے میں کر رہی ہوں، شفا دینا تیرا کام ہے۔ تو ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کا کچھ کر سکیں، ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کا درد ختم کر سکیں، نہیں ہے، اللہم حافظنا، ہماری کوئی اوقات نہیں، لیکن ہم صرف اللہ پاک کی جو یہ اتاری ہوئی آیتیں ہیں انہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں اور سامنے والے پر دم کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں میرا اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا کہ کوئی ہم سے یہ کہتے آ کے کہ ناجی ہمیں آرام نہیں ہوا۔ وہ ہم سے یہی کہتے ہیں جب دوبارہ آتے ہیں کہ سلطانہ باجی جب تم نے یہ چیز کری ہمارے ساتھ میں تو ہمیں بہت ہی سکون ملا، اور فلاں انسان ہے جیسے ان کے گھروں میں بہویں ہیں، بیٹی ہیں، ان کے بھی کبھی کوئی بات بن جاتی ہے تو وہ اللہ کی قسم یہی لے کے آتے ہیں، اور میرے اللہ نے اتنی عزت نواز رکھی ہے ان چیزوں میں کہ بس میرا اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رضا چاہیے، ہمارا اللہ راضی ہو جا، ہمارا اللہ راضی ہو جا، ہمارا اللہ راضی ہو جا۔ اور ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اور میرے بہن بھائیوں، میں دوبارہ سے تم سے پھر کہوں گی، آیت الکرسی اگر کسی میرے بہن بھائی پہ نہیں آتی ہے تو مہربانی کر کے سیکھ لیں، یہ مسلمان کا حق بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، کیونکہ ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں نمازوں میں پڑھنی ضروری ہے۔ ایک کہتا نا ہمیں یاد نہیں ہے، کر لو، بہت ضروری ہے نمازوں میں آیت الکرسی 3 بار ضرور پڑھنی ہے ہمیں ہر نماز میں۔ تو میرے بھائیوں، ہماری آنے والی ویڈیو کا انتظار کرو، اور اگر میرے سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہو منہ سے تو مجھے معاف بھی کر دینا، کیوں کہ اگر ہم ایک جنے کے ساتھ میں سامنے غلطی کر رہے ہیں تو میں ایک جنے میں معافی مانگنی ہے، اور ہمارے 10 جنوں میں غلطی کر رہے ہیں تو میں 10 جنوں میں بھی معافی مانگنی ہے۔ ہمارا اللہ ہمیں جبھی معاف کرے گا، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اللہ آپ کی بھی اور ہماری بھی غلطیاں اللہ معاف کرے گا۔ آمین ثم آمین۔